السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب ہم نے تمہیں بہترین اخلاق کا مالک بنا کر بھیجا۔ کہ قرآن شریف جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ اب آج کا موضوع ہمارے حسن اخلاق کے اوپر ہی ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں۔ 90% لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اخلاق اسے کہتے ہیں اچھا بولنے والے کو۔ ایسا 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا بولتا ہے، آپ جی جناب سے بات کرتا ہے، اسے حسن اخلاق کہتے ہیں۔ ایسی یہ لیکن غلط فہمی ہے۔ حسن اخلاق اسے نہیں کہتے۔ اچھا تو کسٹمر کیئر میں آپ فون لگاؤ وہ بھی بولتا ہے، تو کیا وہ اچھا بولنے والا حسن اخلاق کہلائے گا؟ یا کسی کپڑے کی دکان پر چلے جاؤ آپ، تو وہ جو سیلس مین ہے وہ بھی آپ سے بہت اچھا بولتا ہے، وہ اس کی ٹریننگ ہے۔ پالیسی بیمہ پالیسی کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھا بولتے ہیں، تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ وہ جب گراہک کو پھنسا لیتے ہیں تو گراہک کے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھا کیسا میں نے شیشی میں اتارا، تو یہ حسن اخلاق ہے۔ یہ اخلاق مطلب عادتیں جو ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں اخلاق، اور حسن اخلاق مطلب اچھی عادتیں، اور بد اخلاق یعنی بری عادتیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اب جب بات اخلاق کی آ جائے تو سب سے پہلے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی طرف غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي رَسُولِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محبوب میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ابھی ہوتا کیا ہے، اکثر تر لوگ اپنے معاشرے میں، ابھی ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو بات کرنے کا لوگوں کو تمیز نہیں ہے بالکل بھی۔ ابھی زیادہ تر جو نااتفاقیاں یہ بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو مینٹل ریٹائرڈ ہیں، جن کا دماغی سنتولن ٹھیک نہیں ہے۔ دماغی سنتولن ٹھیک نہیں، ہم اپنی بھاشا میں بولیں اگر تو وہ پاگل ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اسی روڈ پہ آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں ایسے جن کا دماغی سنتولن ٹھیک نہیں ہے، اور جو بہت پڑھے لکھے لوگ بنتے ہیں کیا وہ ہیں بھی پڑھے لکھے، لیکن وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کروں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ حاتم تائی جو تھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے پہلے زمانے میں تھے، یعنی کچھ ہی زمانے کا فاصلہ ہے، وہ پہلے زمانے میں تھے، اور ان کی اولادیں جو تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ تو یہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑی، مسلمانوں سے جنگ لڑی۔ یہ مشرک تھے، یہ ایمان والے نہ تھے۔ حاتم تائی لوگ جو تھے یہ ایمان والے نہیں تھے۔ ان کے بیٹے اور بیٹیوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑی، اس کے بعد وہ جنگ ہار گئے۔ تو جو عدی بن حاتم تھے وہ بھاگ گئے یمن کی طرف، اور ان کی جو بہن تھی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں حاضر کیا گیا۔ اب جب انہیں لایا گیا تو ان کے دل میں بڑا ہی ڈر تھا
کوئی بھی عورت ذات ہو تو وہ تو ڈرے گی نا. اور پھر جنگ میں گرفتار ہوئی، جو سامنے کے لشکر سے لڑنے آئی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلانے آئی تھی، جب وہ بندی بنا کے لائی گئی تو ان کے دل میں بڑا ہی ڈر تھا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. اب جب انہیں لا کے کھڑا کیا گیا تو ان کے سر پہ اوڑھنی بھی نہیں تھی، قیدیوں کے ساتھ وہ بھی کھڑی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور ان کے سر پہ رکھ دی. جیسے ہی اس کے سر پہ چادر رکھی کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ میں یہ کیا سوچ رہی تھی اور یہاں کیا معاملہ ہوا. صحابی نے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو کافروں کی بیٹی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے کافر ہے تو کیا ہوا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، یہ بیٹی تو ہے. تو یہ کہہ کے اس کے سر پہ چادر ڈالا. اب یہ چادر ڈالنا تھا کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اس نے فوراً ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس کے بعد یہ ایمان والی بن گئی. اب یہ ملک یمن گئی اپنے بھائی کے پاس. ان کے جو بھائی تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں ایمان لائے، ابھی انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے. یہ اپنے بھائی کے پاس گئی. اب بھائی جو تھے انہیں یہ اس بات کا علم نہ تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میری بہن قید میں ہوگی اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے. لیکن جب بہن وہاں پہنچی تو انہوں نے جا کر یہ بتائی کہ وہاں میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحیم و کریم ہیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور میں ایمان لے آئی. تو بھائی آپ بھی چلو اور آپ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. ان کے حساب سے یہ تھا کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، عورتوں میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. تو وہ منع کرنے لگے کہ ٹھیک ہے تیرے ساتھ اچھا معاملہ ہوا، تو نے کلمہ پڑھ لی، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے تو دین کی دعوت نہ دے. اس طرح کہہ رہے تھے وہ. لیکن بہن نے بہت ضد کی، کہا اچھا بھائی ایمان نہ لانا، ایک مرتبہ چلو اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ملاقات کر لو کہ ابھی آپ نے انہیں دیکھا کہاں، پرکھا کہاں، ان کے ساتھ دو بات کہاں کی آپ نے، ایک مرتبہ صرف ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے. تو کہا میں ان کے مقابل جنگ لڑنے گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں تو مجھے بندی بنا لیا جائے. تو کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کی طرف میں ضمانت لیتی ہوں آپ کی، آپ میرے ساتھ چلیے، انشاءاللہ اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہ ہوگا. اس بات پر عدی بن حاتم تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے چلو. اب یہ آئے مدینہ منورہ کی طرف، دونوں بھائی بہن ایمان والی ہیں اور عدی بن حاتم ابھی ایمان نہیں لائے. اب جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بات کرنے لگے، اور دونوں چل رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. عدی بن حاتم دل ہی دل میں یہ گمان کر رہے ہیں کہ شاید یہ میرے ساتھ اس لیے یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ میں ان سے متاثر ہو جاؤں اور ایمان لے آؤں. ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید یہ میرے ساتھ کوئی چالاکی کی جا رہی ہے، کہ شاید میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں ان سے متاثر ہو جاؤں اور میں ایمان لے آؤں، میں کلمہ پڑھ لوں. وہ لیکن اپنے دل میں وہ بھی عہد پہ قائم تھے کہ نہیں، مجھے ایمان نہیں لانا ہے، مجھے ایمان نہیں لانا ہے. اب یہ دونوں چل رہے ہیں، ویسے ہی پیچھے سے ایک آواز آئی کہ اے محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت تھی. بوڑھی عورت تھی، ہماری زبان میں کہا جائے تو وہ پاگل تھی. مدینہ شریف کے تمام جو بچے تھے، تمام تو نہیں لیکن جو سر پسر جو ہماری بھاشا میں بولے اگر تو شریر بچے تھے، مستی خور بچے تھے، وہ اسے پتھر مارا کرتے. بڑے بھی مذاق اڑاتے تھے، بچے بھی مارا کرتے تھے، اور کوئی اس کی بات کو سنتا نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتی تھی، بنا مطلب کی باتیں کرا کرتی تھی، اور واقعی اس کا دماغی سنتولن ٹھیک نہیں تھا. اس نے آواز دی اے محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس مت جائیے، خالی وقت برباد کرے گی، یہ کوئی کام کی کوئی مطلب کی بات نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے نا، مجھے اس سے بات کرنی ہے. بوڑھی بھی سن رہی تھی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہ صحابہ منع کر رہے ہیں اور عدی بن حاتم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جو ساتھ میں تھے نا یہ بھی دیکھ رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو گئے. کہا بولو, کہا کہیے بڑی بھی کیا بات ہے؟ تو کہا مجھے یہاں بات نہیں کرنی. تو کہا پھر؟ کہا وہاں چلیے. یہ کہہ کر وہ ایک صحرا کی طرف چلی گئی. عرب میں ریگستان ہی ریگستان ہے. ریگستان کی طرف چلنے لگی اور پیچھے پیچھے سارے صحابہ اور عدی بن حاتم اور جو ان کی بہن تھی وہ بھی, سارے کے سارے لوگ چلنے لگے. تپتی ہوئی ریت پر وہ جا کر بیٹھ گئی. تپتی ہوئی ریت پر وہ خود بیٹھ گئی اور ہاتھ زمین پر مار کے کہا یہاں بیٹھیے, یہاں آ جائیے میرے پاس. تپتی ہوئی زمین پر. اب اس کا دماغ تو ٹھیک نہیں تھا تو اس لیے اسے گرمی اور ٹھنڈی سے مطلب نہیں تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو گرم تھی نا زمین. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی اعتراض جتائے بغیر اس کے بغل میں جا کر بیٹھ گئے. کہا کہیے. اس نے اپنی بات شروع کر دی جو بنا مطلب کی باتیں تھیں. وہ ایک ہی بات کو دہراتی جاتی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بغور سنتے. اس طرح سے سنتے کہ جیسے کوئی بہت ہی سمجھدار انسان بات کر رہا ہو نا, وہ اس طرح سن رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات. پھر اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ یہ مدینہ شریف کے جو بچے ہیں نا یہ مجھے پتھر مارتے ہیں, تو آپ انہیں سمجھائیے نا. تو کہا ٹھیک ہے میں بچوں کو سمجھا دوں گا. عدی بن حاتم دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بڑھیا کو تو یہ متاثر نہیں کرنا چاہتے نا, یہ تو ان کا اخلاق اعلیٰ ہے کہ یہ میرے ساتھ جو کر رہے تھے یہ تو اخلاق تھا ہی, آج یہ بڑھیا کو کیوں متاثر کریں گے, یہ بڑھیا کے ساتھ بھی اس طرح سے پیش آ رہے ہیں. اب بڑھیا نے تقریباً 1.5 گھنٹے تک بات کی. وہ ایک ہی بات کو دہراتی, پھر وہی بات پہ آ جاتی. پھر کبھی بچوں کی شکایت کرنے لگی تھی, کبھی مدینہ شریف والوں کی شکایت کرنے لگتی, جو لوگ اسے پاگل کہا کرتے تھے. اب اس طرح کرتے کرتے جب اس کا جی بھر گیا پھر وہ کھڑی ہو گئی اور کپڑے جھاڑے اس نے اور کہا بس اب آپ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بس اب آپ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا تھا نا کہ اس کی بات اسی لیے کوئی نہیں سنتا, اس کی بات اسی لیے کوئی نہیں سنتا کیونکہ یہ بنا مطلب کی بات کرتی ہے, اس کی باتوں میں کوئی کام کوئی وہ نہیں ہوتی. ابھی دیکھیے آپ کا کتنا وقت برباد کر دیا اس نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ کیا چاہتے ہو کہ جس کی بات کوئی نہ سنے میں بھی اس کی نہ سنوں, جس کی کوئی نہ سنے میں بھی نہ سنوں؟ ارے میں اسی لیے تو آیا ہوں کہ جس کی کوئی نہیں سنتا میں اس کی سنوں گا. بڑھیا نے جب یہ بات سنی تو صحابہ اکرام کی طرف دیکھا اور کہا کیا کہتے تھے تم لوگ کہ میری بات کوئی نہیں سنتا؟ ارے دیکھو جو کائنات میں سب سے افضل ہے وہ میری بات سنتا ہے, جو کائنات میں سب سے افضل ہے وہ میری بات سنتا ہے. اور یہ کہہ کے وہ بڑھیا رو پڑی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے اور کہا کہ اے ماں کبھی بھی تیرا جی چاہے بات کرنے کے لیے اور جب کوئی نہ ملے تجھ سے بات کرنے والا تو اس محمد کے پاس آ جانا, تو جب تک چاہے گی میں تجھ سے بات کروں گا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی معاملہ دیکھا آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے کہ میں مان گیا کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, کہ ایسا اخلاق اور ایسا کردار اللہ کے رسول کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا. تو یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پہ ایمان لائے. آج ہوتا کیا ہے, اگر ہماری والدہ جیسے کہ وہ بڑھیا ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہی تھی بار بار, اگر ہماری والدہ ہم سے پوچھے کہ بیٹا کھانا کھا لیا, ہم نے کہا ہاں کھانا کھا لیا, پھر وہ کچھ دیر کے بعد, کیونکہ جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھولنے کی بیماری بھی آ جاتی ہے, کچھ دیر کے بعد ماں بھول گئی, وہ اس نے پھر سے پوچھ لیا کہ بیٹا کھانا کھایا, ہم تھوڑا تلخ لہجے میں جواب دیتے ہیں ہاں کھا لیا. پھر اگر اس نے تیبارہ پوچھ لیا نا تو ہمارا ٹیمپر ہائی ہو جاتا ہے, کیا بار بار پوچھتے رہتی ہو, ابھی تو بتایا میں نے کھانا کھا لیا. تو یہ ہمارے اخلاق, ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک وہ عورت جس کا دماغی سنتولن بھی ٹھیک نہیں تھا, لیکن اس سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اسے جھڑک کے جواب نہ دیا. ابھی سڑکوں پہ آپ دیکھو جن لوگوں کے دماغ صحیح نہیں ہے ان کا ہم کیسے مذاق اڑاتے رہتے ہیں, کس طرح آپ سب بہتر جانتے ہیں, آپ لوگ روز دیکھتے ہوگے. یہ ہمارا شیوا نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت دی کہ سمجھدار اور خوش اخلاق وہ انسان ہے جو جاہل آدمی کے ساتھ اپنا گزارا کر لینا, وہ سب سے بڑا خوش اخلاق. آپ بینک میں جاؤ, آپ پڑھے لکھے ہو, آپ دیکھنا ایسا اکثر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی بوڑھی آئی ہے یا کوئی بوڑھے بابا آئے ہیں, ان کو بینک کا کچھ معلوم نہیں ہے, کچھ عطا پتہ نہیں ہے, فارم نہیں بھر پا رہے وہ. ہم وہیں کھڑے رہتے ہیں شوٹنگ میں اور ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں. وہاں کے جو کاریہ کرتا ہے وہ اسے جھڑکتے رہتے ہیں, اور ہم وہاں کھڑے ہو کے اس طرح کہتے ہیں کہ یار ہماری قوم کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, کچھ سیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے.
ٹھیک ہے ہم نے سیکھا ہے نا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہم کو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی ان کو ہم نے دیکھا کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، ہم آگے بڑھتے خود سے، ہم جاتے کہ بابا کیا کرنا ہے، کون سا فارم بھرنا ہے، لائیے میں بھرتا ہوں، تو ہوتا کہ ہم خوش اخلاق ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہم نے، وہ تو جاہل تھا لیکن ہم نے اس سے بھی بڑی جاہلیت کا ثبوت دیا۔ پڑھا لکھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہم نے اگر کچھ سیکھا ہے تو ہم اس کسی کی مدد کریں۔ یہ بول دینا بہت آسان ہے کہ یہ لوگ سارے جاہل ہیں۔ ابھی کوئی پڑھا لکھا آدمی کھڑا ہو اور یہ کہہ دے کہ یار ہمارے محلے میں تو سارے جاہل ہیں، یہ کہا اور اس نے جان چھڑا لی، تو یہ خوش اخلاقی ہے؟ ارے تم پڑھے لکھے ہو تو جو جاہل ہے ان کی مدد کرو نا، ان کو بتاؤ نا کہ تمہارے پاس کیا علم ہے اور اس سے تم نے کیا سیکھا۔ تم ایسا کوئی کام کرو نا کہ لوگ تمہاری طرح بننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح مدینہ شریف کا بازار ہے، آمنے سامنے دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کی کپڑے کی دکان ہے اور ان کے بالکل سامنے ایک یہودی کی دکان ہے، اور جو یہودی تھے وہ دل میں بغض رکھا کرتے تھے، بغض و کینہ رکھا کرتے تھے، بھلے سامنے والے تھے، سامنے رہتے تھے، لیکن ان کے دل میں بغض رہا کرتا تھا، آج بھی ہے۔ ایک روز کی بات ہے کہ مسلمان کی دکان پر ایک یہودی آیا، مسلمان کی دکان پر ایک یہودی آیا اور ایک کپڑا ٹنگا ہوا تھا، اس نے اس کپڑے کے بارے میں بات کی کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے۔ مسلمان نے جب وہ دیکھا تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، سامنے والی جو دکان ہے وہاں سے جا کر لے لو، وہ سامنے جو دکان ہے نا اس کے پاس بھی یہ والا کپڑا ہے، وہاں جا کر لے لو۔ اسے بڑا عجیب لگا کیونکہ وہ یہودی تھا، وہ بہت کچھ سوچنے لگا کہ شاید میں یہودی ہوں اس لیے یہ مجھے کپڑا نہیں دینا چاہتے۔ سامنے جو دکان تھی وہ یہودی کی تھی، وہ اس دکان میں چلے گئے، اور وہ یہودی اس وقت دیکھ رہا تھا جس وقت یہ یہودی مسلمان کی دکان میں آیا تھا، اور اس نے جب جا کے وہاں پہ وہ کپڑا مانگا تو اس یہودی نے کہا کہ پہلے تو تم اس دکان پر گئے تھے نا؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا وہاں پہ کیا مانگنے گئے تھے؟ تو کہا یہی کپڑا میں نے مانگا تھا۔ تو کہا یہ کپڑا تو اس دکان میں بھی ٹنگا ہوا ہے، تو وہاں سے کیوں نہیں لیا آپ نے؟ کیا انہوں نے قیمت زیادہ کہی؟ تو کہا نہیں، قیمت کی تو بات ہی نہیں ہوئی، میں نے جیسے ہی اس کپڑے کا مطالبہ کیا اس شخص نے کہا کہ جاؤ سامنے کی دکان سے لے لو، سامنے کی دکان سے یہ کپڑا لے لو۔ تو کہا ایسا کیوں کہا اس نے؟ تو کہا مجھے کیا پتا، آپ ایسا کرو یہ کپڑا مجھے دے دو۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ یہودی ہے اور میں بھی یہودی ہوں اور مسلمان ہم سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، شاید اس بنا پر اس نے اس کو کپڑا نہیں دیا۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی، کہا چلو چلو اس دکان میں۔ اس نے بہت کچھ دل میں سوچا کہ وہاں جا کے میں ایسا بھی کہوں گا، ایسا بھی کہوں گا، اور مسلمان بڑے دیندار اور بڑے نیک بنتے ہیں تو آج موقع ملا ہے کہ دو باتیں سنا دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اس کی کلائی پکڑی اور یہ دکان میں حاضر ہو گیا۔ آیا اور کہا کہ بھائی اس نے یہ کپڑا جب آپ سے مانگا تو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے یہ کپڑا اسے کیوں نہیں دیا؟ تو کہا کیوں؟ تو کہا یہ میرے وہاں وہی کپڑا آ کے مانگتا ہے جو کپڑا آپ کے وہاں یہ لینے آیا تھا، تو آپ نے اس کو یہ کپڑا کیوں نہیں دیا؟ تو کہا بات اصل میں ایسی ہے کہ میں صبح سے یہاں بیٹھا ہوں اور مجھے الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج کے دن کی روزی عطا کر دی، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی دکان پہ ایک بھی گراہک نہیں آیا، آپ کی دکان پہ ایک بھی گراہک نہیں آیا، اور جب اس نے آ کے یہ کپڑا مانگا تو میری نظر آپ کی دکان پر گئی کہ یہ کپڑا تو آپ کے بھی پاس ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو میں آپ کے پاس بھیج دوں اور آپ کا بھی دھندا ہو جائے۔ اس یہودی نے یہ بات سنا تو اس کے پیروں سے تلے زمین نکل گئی۔ کہا ایسا لیکن آپ کیوں کرو گے؟ میں تو یہودی ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں جو آپ ایسا کرو گے، بات کچھ اور ہے، سچ سچ بتائیے کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ بھلے تو یہودی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا خیال رکھو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور تو میرا پڑوسی ہے تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تیرا خیال کروں، اور صبح سے تیرے یہاں جب گراہک نہیں آیا تو اس لیے میں نے اس گراہک کو تیرے یہاں بھیج دیا، اب تو اس کو لے جا اور وہ کپڑا اسے دے دے۔ اب یہ جو تیسرا تھا جو گراہک تھا یہ بھی سن رہا تھا، اب یہ پکار اٹھا، یہ کہتا ہے کہ اب کپڑا بعد میں لیں گے اور وہ کہتا ہے اب کپڑا بعد میں بیچیں گے، ہم دونوں کو لے چلو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے ہمیں کلمہ پڑھا اس کے بعد اب ہم تجارت کریں گے۔ دونوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو۔ تو یہ مسلمانوں کا اخلاق ہوا کرتا تھا۔ آج کپڑے کی دکان ہماری بھی ہیں، پورا مارکیٹ بھرا ہوا ہے،
گراہک آتے ہیں تو دوسری دکان میں بھی جا رہے ہو نا تو پڑوس کی دکان والے وہاں سے آواز دیتے ہیں ادھر آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، سب کچھ سستا ملے گا، اچھا ملے گا۔ دکان میں LED لائٹیں لگی ہوئی ہیں، مرکیوری لائٹ بولتے ہیں نا، وہ لگی ہوئی ہیں، خوب سارا فوکس نا لائٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ گراہک کو وہ خوبصورت دکھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف پوسٹر لگا دیا جاتا ہے کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں ہم نے اس قدر لائٹنگ لگائی ہے نا کہ یہ مال بہت خوبصورت دکھے گا، اور یہ گھر لے جا کے جب یہ عورت دیکھے گی یا یہ مرد دیکھے گا تو اسے پسند نہیں آئے گا، تو یہ ضرور واپس کرنے آئے گا۔ تو پہلے سے بورڈ لگا دیا ہے کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اور دکان کے باہر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے کرم سے۔ تو یہ ہمارے اخلاق ہے نا، ایسا ہی ہو رہا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیچا ہوا مال، اچھے اخلاق کی بات آ گئی تو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر بیچا ہوا مال کوئی واپس لے کے آئے، کسی شخص نے کوئی مال بیچا اور وہ لے کر چلا گیا اور پھر وہ واپس لے کر آ گیا کہ بھائی مجھے یہ مال نہیں چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بیچا ہوا مال واپس لے لیا بنا کسی تفصیص کے، بنا چوں چرا کیے، بنا بحث کیے، تو اللہ رب العزت اسے بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کتنا آسان ہے کہ یہ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ اخلاق میں پھر ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب کہیں پہ ظلم ہو رہا ہو نا، خوش اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے چاہے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو ہم وہاں سے نکل جائیں یہ کہہ کے کہ یار ہم نہیں منہ لگتے ان کے، یہ خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ چاپلوسی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اسلام کے تین درجے اسلام کے ہیں، جو ان تینوں میں نہیں ہے وہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ پہلا درجہ اسلام کا، ایمان کا یہ ہے، ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر کچھ غلط ہوتا آپ دیکھو، کچھ غلط ہوتا آپ دیکھو تو اس کو اپنی طاقت سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہوں تو اپنی طاقت سے روک دو۔ لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ میں نے اگر یہاں اپنا ہاتھ لگایا یا ہاتھ چالاکی کی تو بات بڑھ جائے گی اور معاملہ بگڑ جائے گا، تو دوسرا درجہ یہ ہے ایمان کا کہ اس بات کو اپنی زبان سے روکو، مطلب وہاں جا کے سمجھاؤ کہ بھائی آپ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، یا آپ ظلم کر رہے ہو، یا یہ آپ گناہ کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے زبان سے بھی بات کی تب بھی بات بگڑ جائے گی، کہ میرے کہتے ہی جھگڑا ہو جائے گا، میں نے اگر یہاں زبان کھولی تو بھی جھگڑا ہو جائے گا، تو وہاں تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ دل میں اس کو غلط سمجھ لو، دل میں غلط مان لو کہ یہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ اب جس کے اندر یہ بھی نہیں ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا، وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ تو بتاؤ دارو بیچنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے نا۔ ہم اس کو اگر دل سے غلط جانتے ہیں تو شرابی کو چھوڑو، جو شراب کا دھندا کر رہا ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں نا۔ اگر ہم اس کو برا جانتے تو ہم اس کو دعا دیتے کیا کہ اللہ تجھے سلامت رکھے؟ وہ تو اللہ سے کھلی دشمنی کر رہا ہے، اور پھر بھی ہم اس کو دعا دے رہے ہیں کہ تیرے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو مطلب ہم اپنے تیسرے درجے سے بھی باہر نکل گئے، تیسرے درجے سے بھی باہر نکل گئے۔ اگر یہی چیز، اگر کوئی مولوی ہے، کوئی داڑھی والا شخص ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کو سلام کرنے کی بات آئے، آمنے سامنے سے نکل جاتے، اس کو سلام نہیں کرتے۔ کسی نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ ارے بڑا گھمنڈی ہے، سلام کرتا ہوں جواب ہی نہیں دیتا، کیا بار بار میں ہی سلام کروں؟ یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی افضل ذات کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ترس گئے سلام کرنے کو، کہیں سے بھی گزر ہوتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سلام کر دیتے، بچوں کو بھی سلام کرتے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب کا بزنس جو کر رہا ہے اس کو سلام کرتے چاہے وہ جواب بھی نہ دے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی نظروں میں ہماری 2 کوڑی کی عزت ہے، 2 کوڑی کی حیثیت ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ مجھے سلام اس لیے کر رہا ہے تاکہ کوئی معاملہ پھنس جائے تو یہ پولیس اسٹیشن کا یا کوئی معاملہ ہو تو میرے سے مطلب نکال لے، ہم اس لیے سلام کر رہے ہیں، اور یہ بات وہ بھی جانتا ہے۔ تو نہ وہ اس کی نظر میں ہماری عزت ہے اور نہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہاں تو کھلی بات ہے نا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اور ہم اس کو سلام کر رہے ہیں۔ سلام کیا ہے؟ دعا ہے نا کہ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ تو جو اللہ سے کھلی دشمنی کر رہا ہے ہم اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، اور جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو نمازی ہے، اس کے لیے ہم فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس کو سلام کرو، تو یہ جواب کہاں دیتا ہے؟ کیا میں ہی اس کو بار بار سلام کروں؟ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے تعلق سے
بیان فرما رہے تھے احکام کہ کون کس کو سلام کرے، کہ چلنے والا جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آ کے سلام کرے، سواری سے جو چل رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ مطلب بہت لمبی حدیث شریف ہے، مفہوم چھوٹا سا عرض کر دوں۔ آخر میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دو لوگ آمنے سامنے سے آ رہے ہوں تو پھر کون کس کو سلام کرے؟ یعنی تو حدیث شریف بہت لمبی ہے کہ چھوٹوں کو جیسے بہت، تو کہا کہ جب دو لوگ آمنے سامنے سے آ رہے ہوں، کیونکہ معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو جو چل کے آیا ہے وہ اس کو سلام کرے گا، ٹھیک ہے، اگر اس نے نہیں کرا تو وہ کر دے وے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دو لوگ آمنے سامنے سے آگے چل کے، اب دونوں کی سیم کیفیت ہے، تو ان میں پہلے سلام کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سلام وہ کرے گا جو اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ مطلب سمجھے اس کا، جو اللہ کا قریبی ہے نا وہ پہلے سلام کرے گا۔ تو ہم جب سلام نہیں کرتے نا کسی کو، تو یہ اپنا سرٹیفکیٹ ہم خود دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے مقرب نہیں ہیں، اور اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو جب بھی کوئی دکھ جائے نا تو پہلے سلام کر دو، پہلے سلام کر دو۔ سرٹیفکیٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کا مقرب ہے جس نے پہلے سلام کر دیا۔ تو بات ہو رہی تھی ظلم کی، کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو ہم کو وہاں پہ آواز اٹھانی ہے، یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ کچھ لوگ یوں جھگڑا لفڑا دیکھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں منہ لگتے، یہ بزدلی ہے۔ مسلمانوں کو امام بنا کر بھیجا گیا ہے، اور امام کا کام کیا ہے؟ سنیے، مکہ شریف ہے، مکہ شریف میں لوگ باہر سے آیا کرتے تھے تجارت کرنے، لوگ باہر سے تجارت کرنے آتے تھے، وہاں بڑی منڈی لگتی تھی۔ تو ایک شخص تھے، وہ اپنے گاؤں سے، وہ بڑے غریب تھے، ان کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، تو انہوں نے، وہ جہاں رہتے تھے وہاں سے انہوں نے ایک ویپاری سے، ایک تاجر سے ایک اونٹ لیا، اور اس سے اس طرح سے بات ہوئی کہ بھئی یہ اونٹ اتنے روپے کا ہے، آپ لے جا کر بیچ دو، اس کے بعد آپ کتنے میں بھی بیچو مجھے اتنا روپیہ دے دینا۔ جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر زیادہ موڑی نہیں ہوتی تو ہم دکاندار سے لے آتے ہیں کہ بھئی ہم بیچ کے دے دیں گے پیسہ۔ تو وہ دوسرے گاؤں سے آئے ہوئے تھے، دوسرے ملک سے آئے تھے، ایک اونٹ لے کر کہ اس کو میں زیادہ نفع پر بیچ دوں گا، اور جو نفع ہوگا وہ میرا ہو جائے گا، اور جو اس کا مالک ہے اس کو میں اصل قیمت ادا کر دوں گا۔ تو جب وہ وہاں سے اس طرف آنے لگے، وہ جب اس طرف آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا مکہ۔ تو کہا وہاں ہم نے سنا ہے کہ ایک جادوگر آیا ہے، اور جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اسی کے دین کو اپنا لیتا ہے، تو تم وہاں جا تو رہے ہو لیکن اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ تو اس نے کہا ارے مجھے کیا مطلب، میں تو منڈی میں جاؤں گا، اپنا کام کروں گا اور واپس آ جاؤں گا، مجھے تھوڑی مکے میں گھومنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے بتا دیا، میں خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مکے میں آ گیا۔ اب بازار میں وہ کھڑا تھا، اس کا اونٹ بڑا ہی بہترین تھا۔ اب وہ کھڑا تھا تو ویسے ہی ابو جہل آیا۔ ابو جہل نے آ کر پوچھا اس سے کہ یہ اونٹ کتنے میں فروخت کرو گے؟ انہوں نے قیمت بتائی کہ یہ اونٹ اتنے کا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سودا پکا لاؤ، یہ مجھے دے دو۔ اور پھر کہا کہ دیکھو وہ فلانی جو سامنے گلی ہے نا، وہاں میرا مکان ہے، شام کو آپ آ جانا اور مجھ سے قیمت لے جانا۔ اب وہ پردیسی تھا، وہ جانتا نہیں تھا، اور ابو جہل جو تھا وہ بڑا گنڈا تھا، بڑا گنڈا تھا ابو جہل۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں چلے گیا، ابو جہل اونٹ لے کر چلا گیا۔ اب اس کے پاس اور کچھ تھا بھی نہیں، ایک چبوترے پر بیٹھا رہا، شام تک انتظار کیا اس نے۔ جب شام ہوئی تو یہ ابو جہل کے گھر گیا، جا کے دروازے پہ کچھ دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا، کہا ہاں آپ کا پیسہ باقی تھا، پیسہ دینا ہے۔ کہا آپ ایسا کرو، آج میرا کام نہیں ہو پایا، میری جو رقم آنے والی تھی وہ آ نہیں سکی ہے، آپ ایسا کرو کل آ کے لے جانا۔ اب وہ جو تاجر تھا وہ پردیسی تھا، تو اس لیے وہ بیچارہ کچھ بول نہیں سکا، لیکن اس کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، مکے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، خالی اسٹیشن پہ اگر ہمیں ایک دن اور ایک رات گزارنی پڑے تو کتنی مشقت ہوتی ہے، اور اس کے پاس تو پیسہ بھی نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا، رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ خاموش رہا، اور وہ جا کے ایک چبوترے پر بیٹھا رہا، پورا دن وہیں گزار دیا، پوری رات وہیں گزار دی۔ دوسرے دن کی شام ہوئی تو پھر یہ ابو جہل کے دروازے پہنچا۔ ابو جہل کے دروازے پہ جا کے دستک دی، ابو جہل باہر آیا، کہا ہاں بولے آپ کا پیسہ تھا یار، مجھے میرا پیمنٹ نہیں آیا۔ جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں، میں آج کی بھاشا میں کہہ رہا ہوں کہ میرا پیسہ نہیں آیا ہے، آپ ایسا کرو ایک دن اور رک جاؤ، ایک دن اور رک جاؤ، میں کل پکا دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں پردیسی انسان ہوں، میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں نے 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، مجھے میرے پیسے دے دو تو میں اپنے وطن چلا جاؤں۔ ابو جہل نے کہا میں آپ کے حالات سمجھ رہا ہوں، بس ایک دن اور رک جاؤ، کل آپ کا کام میں پکا کر دوں گا۔
وہ واپس آ گیا. اب پانی پی پی کے اس نے گزارا تیسرا دن بھی اس امید پہ گزارا کہ آج شام کو پیسہ مل جائے گا تو میں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لوں گا اور اپنے وطن چلے جاؤں گا. اور اس کو یہ بھی فکر تھی کہ میرے گھر والے کتنی فکر کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں 1 دن کا بول کے آیا تھا اور آج 3 دن ہو گئے. تیسرے دن یہ گیا ابو جہل کے پاس، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل باہر آیا، اور جیسا آج ہوتا ہے نا کہ کسی سے بار بار پیسے کا مطالبہ کرو تو وہ کیسے بھڑک جاتا ہے کہ کیا بھروسہ نہیں ہے، کہیں بھاگے جا رہا ہوں میں، کیا ایسا ہو. تو ابو جہل نے بھی ایک دم تیور بدل لیا. پہلے اس نے گزارش کی کہ بھائی آج دے دو، تو کہا یار پیسہ آیا نہیں ہے اور آپ کو بار بار منع کرنے میں مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں پردیسی انسان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں ہے. 3 روز سے میں رات میں چبوترے پہ سوتا ہوں، دن بھر میں پانی پیا کرتا ہوں. کوئی مل جاتا ہے، کوئی جان پہچان والا کچھ کھجورے دے دیتا ہے تو میں وہ کھا لیتا ہوں. میں نے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا. بولتے بولتے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ابو جہل نے دیکھا تو جان گیا کہ یہ کمزور انسان ہے. تو ابو جہل اور زیادہ سختی میں آ گیا. ابو جہل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو دھکا مار دیا. کہا چل جا، نہیں دینا ہے. کیا کر لے گا؟ چل جا، نہیں دینا ہے پیسہ. اب وہ شخص بالکل سے رو پڑا. کہا کہ بھائی یہ جو اونٹ ہے نا یہ بھی میرے پیسے کا نہیں ہے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے میں نے ایک تاجر سے لے کے آیا ہے، اس میں صرف جو نفع ہے نا وہی میرا ہے. اس اونٹ کی قیمت مجھے وہاں جا کے چکانی ہے. آپ اگر میری رقم نہیں دے رہے ہو، میرے منافع کے ساتھ مت دو تو میری موڑی دے دو تاکہ میں اگلے کو جا کے واپس کر دوں. لیکن ابو جہل نے ایک بھی نہیں سنی. اس کو دھکے دیے اور وہ روتا روتا باہر نکلا. اب وہ روتا ہوا باہر نکلا تو ایک شخص ملا. اس نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے رو رو کر اپنی ساری بات بیان کی کہ میرے ساتھ ایسے سے ایسا ہوا. تو کعبہ شریف کے باہر ایک کمیٹی بیٹھا کرتی تھی جس میں عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور جو بڑے بڑے کافر ہیں نا یہ سارے گنڈے تھے. انہوں نے لیکن ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی کہ مکے میں جو باہر کے تاجر آئیں گے ان کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا تھا تو یہ ان کے ساتھ اچھا کر دیتے تھے. مطلب کسی کے ساتھ غلط نہیں ہونے دیتے تھے، نہیں تو کوئی عرب میں آئے گا، مکے میں کوئی آئے گا نہیں تجارت کرنے. تو اس لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور وہ کعبے کے پاس بیٹھے رہتے تھے. تو اس شخص نے کہا کہ بھائی تیرے ساتھ غلط ہوا ہے نا. اب یہ ابو جہل کا نام نہیں جانتا تھا. تو کہا وہ فلانے شخص نے میرا مال لے لیا ہے، میرا اونٹ لے لیا ہے اور دے نہیں رہا ہے، ایسے سے ایسا معاملہ ہے. تو اس نے کہا ایسا کرو، جو کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے نا لوگ، کچھ لوگ وہاں چلے جاؤ، ان سے اپنا معاملہ بتا دو، وہ لوگ آپ کا اونٹ یا آپ کا پیسہ دلوا دیں گے. وہ لوگ غلط ہونے نہیں دیتے. اب یہ ان کے پاس گیا. انہوں نے جیسے ہی سنا تو فوراً کھڑے ہو گئے. کہا کہ ٹھیک ہے تجھے ابھی حال تیری رقم دلوا دیتے، بتا کس نے لیا. تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں جو ادھر گھر ہے نا وہ. اب وہ لوگ آپس جیسے ہی ایڈریس انہوں نے سنا تو وہ جان گئے کہ یہ تو ابو جہل کا گھر ہے. تو کہا انہوں نے پہچان بتائی کہ کیا وہ شخص ایسے سے ایسا دکھتا ہے؟ تو کہا ہاں. تو کہا تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس گیا ہے، اس سے تو پیسہ ہم بھی نہیں نکلا سکتے، تیرا مال ڈوب گیا. اب تو ایسا کر، اب اپنے گھر چلے جا. اب وہ رو پڑا. کہا کہ بھائی میں اگر گھر گیا نا تو وہاں بھی میری خیر نہیں ہے، وہاں بھی وہ جس کا ہے وہ مجھے مارے گا اور ہو سکتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو بھی وہ تکلیف دے. اس طرح وہ کہہ کے رونے لگا. تو ایک شخص نے مذاق میں کہا کہ ایک تیرا کام اب ایک ہی شخص کر سکتا ہے. تو کہا کون؟ تو کہا وہ دیکھ. تو ادھر جب دیکھا نا انہوں نے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے وظیفہ پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے. اسے مذاق سوجا عتبہ کو. اس نے کہا کہ تیرا کام اب یہی کر سکتے ہیں. اب یہ تو پردیسی تھا، اسے کیا معلوم کہ یہ کون ہے، لیکن اس نے اس خیال سے کہا تھا کہ یہ ان سے جا کے کہے گا اور یہ ابو جہل کے پاس جائیں گے تو مغز ماری ہوگی، بے عزتی ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مطلب ذلیل کرے گا. اس نے اس طرح تماشا دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا. اور پھر یہ جو شخص تھا جیسے کہتے ہیں نا مردہ کیا نہ کرتا، یہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا. اور ادھر سے عتبہ نے ایک شخص کو پیچھے بھیجا کہ جا دیکھ کے آنا کیا ہوتا ہے اب آگے بتانا. اب ایک شخص مخبری کے لیے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب یہ جو شخص تھا تاجر جس کی آنکھیں بھری ہوئی ہے، یہ گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا. جیسے ہی یہ پیچھے بیٹھا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور اس کی طرف پھیر لیا. فوراً اس کی طرف رخ پھیرا اور کہا کیا ہوا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا وہ پھوٹ کے رو پڑا ایک دم. اسے ایسا لگا جیسے پردیس میں میری کھوئی ہوئی ماں مل گئی مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردیسی دکھتے ہو اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ پریشان ہو اور شاید آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھے اور کہا کہ چلو
چلو پہلے کچھ کھا لو۔ اب وہ روتا جا رہا ہے، وہ رو رو کے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہاں میں پردیسی ہوں اور میں برباد ہو گیا ہوں، میں لٹ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تسلی رکھو، تم جیسا چاہو گے ویسا ہو جائے گا، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ ہمارے امام نے اسی لیے کہا نا کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے دودھ پیش کیا، پھر کھجوریں دی۔ اب وہ کھا رہا ہے اور اپنا معاملہ بیان کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ نہیں کہہ رہے، صرف اس کو کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کے حال سنتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بتاؤ کس نے لیا ہے تمہارا اونٹ۔ اب یہ دل میں یہ سوچنے لگے کہ وہ جو بڑے بڑے گنڈے تھے، اس نے ابو جہل کا نام سنتے ہی وہ پیچھے ہٹ گئے، یہ تو سیدھے سادھے انسان ہیں۔ ان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کتنا بلند و بالا تھا، ہے نا؟ تو وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ تو کتنے سیدھے سادھے انسان ہیں، یہ کیسے اس سے بات کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو لے کے جاؤں اور وہ شخص ان کو بھی ذلیل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کس نے لیا ہے وہ؟ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا اس کا نام ابو جہل ہے، کیا وہ میرے پیسے دے دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا نام ابو جہل ہے، کیا وہ میرے پیسے دے دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل دے دے گا، چلو بالکل دے دے گا، چلو میرے ساتھ۔ اس کی کلائی پکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو ساتھ میں لے کے چل پڑے۔ مطلب یہ سمجھ لو کہ دونوں جہان کی رحمت اب اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ پورے راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکائے ہوئے۔ آج ہمارا کوئی معاملہ ہو نا تو ہم کتنی بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ جا کے خالی میرا نام بول دینا، فون کروا دینا، دیکھا ابھی تو چل خالی دیکھنا میرے کو، دیکھتے ہی اس کا کیا ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکائے بالکل خاموشی سے چل رہے ہیں، اور یہ جو دوسرا شخص ہے یہ ڈر رہا ہے کہ میں وہاں کہیں جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے یہ جو اچھا انسان ہے اس کو وہ ذلیل نہ کر دے، اس کے دل میں یہ ڈر ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، فوراً ابو جہل باہر آیا۔ ابو جہل نے جیسے ہی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں دی تھی، جس میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ 5 میل دوری سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دشمنوں کے دل میں ڈال دیتا تھا، 5 میل دوری سے بھی۔ تو یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے کھڑے تھے ابو جہل کے۔ جیسے ہی ابو جہل نے دیکھا ایک دم کانپ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد اس شخص کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ کہو کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو وہ رو کے بولنے لگا کہ یہ ایسے سے ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جلال میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ تو اس طرح کا تاجر ہے، تو اس طرح سے بڑا بنتا ہے، تو اس طرح سے سردار بنتا ہے، تو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اس طرح سے تو تجارت کرے گا کہ جا فلاں اس کا جو بنتا ہے وہ لے کے آ۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپ رہی، وہ کانپ گیا بالکل، وہ فوراً اندر گیا اور رقم لایا اور لا کر دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ میں تیری اس طرح کی کوئی بات سنوں نہیں۔ تو کہا ہاں محمد اب ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ جو شخص تھا جو جاسوسی کرنے آیا تھا وہ دیکھ رہا ہے کہ ابو جہل تو اتنا بڑا گنڈا بنتا ہے اور وہ ان کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا ہے۔ اب اس شخص کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق دلوا دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اب میں جاؤں؟ تو وہ شخص بڑا راضی ہو گیا، کہا اے میرے محسن، اے مجھ پر احسان کرنے والے، کم سے کم اپنا نام تو بتا دو۔ تو کہا بس تیرا کام ہو گیا نا، اب تو جا، اب تو تیرے رستے جا، میں اپنے رستے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پلٹے، 4 قدم چلے تھے کہ وہ جو مخبر تھا وہ دوڑ کر آیا اس شخص کے پاس، کہا کہ کیا وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ تو کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا اس سے بچ کے رہنا۔ وہ جو مخبر تھا اس نے آ کے کیا کہا؟ اس سے بچ کے رہنا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کی بات اگر کوئی سن لیتا ہے تو وہ اپنا دین ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنا، اس کے گریبان پکڑ کے جھٹک دیا اور کہا کہ اگر یہ جھوٹے ہے تو دنیا میں کوئی سچا نہیں ہے۔ وہ دوڑ کے آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو پکڑ لیا، کہا اے محمد کم سے کم مجھے پہلے کلمہ تو پڑھا دو، مجھے اپنی وہ بتا دی، جب آپ نے مجھ پر شفقت کر کے تو مجھے کلمہ بھی پڑھا دو۔ پھر اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے نا، ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو جو پرچہ آیا ہے۔ آپ کو یہ جان کے بے حد مسرت ہوگی کہ انجمن حسینی کی جانب سے
چوتھا عرس تاج الشریعہ کا موقع پر ایک عظیم الشان تقریری پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں بیان فرمانے کے لیے خطیب گجرات خلیفہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا مفتی محمد اشرف رضا صاحب برہانی رتن پور کھیڑا والے گجرات سے تشریف لا رہے ہیں، اور نعت خوانی کے لیے بریلی شریف کے مشہور و معروف نعت خواں ثانیہ اویس رضا قادری بلبل باغ مدینہ جناب اعظم رضا حسینی بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت ہمارے جو مولانا عبدالغفار صاحب ہیں ان کا بھی خطاب ہوگا، اور پروگرام کے بعد کھانے کا بھی انتظام رکھا گیا ہے 7 تاریخ منگل کے روز بعد نماز عشاء، یاد رکھیے گا 7 تاریخ کو منگل کے روز بعد نماز عشاء صباب ہوٹل کے سامنے پروگرام ہے، تقریری پروگرام ہے، اور اس کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے۔ میرے کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، جو حضرات سنتیں نہیں ادا فرمائے سنتیں ادا فرمائے۔ السلام علیکم۔